ایمان والی عورتوں کو اللہ تعالیٰ مردوں سے پہلے جنت میں داخل فرما دے گا اور جنت کی حوروں سے زیادہ حسن دے کر ہر ایک کو اپنے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا کر دے گا کہ جب تمہارے خاوند آئیں تو تم ان کا استقبال کرو۔ یہ ایمان والی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت رکھی ہے کہ یہ خاوندوں سے پہلے جنت میں چلی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ کہیں گے بابا آدم جنت کا دروازہ بند ہے، کھلوا دیں۔ وہ کہیں گے بیٹو میں نے تمہیں نکلوایا تھا، میں نہیں داخل کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب یہ یوں چکر چلے گا آدم علیہ السلام سے چلتے 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 چلتے، ہر نبی کہے گا بھئی میں نہیں کھلوا سکتا۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے سارے، کہیں گے آپ تو اللہ کا کلمہ ہیں، روح ہیں، آپ جنت کا دروازہ تو کھلوا دیں۔ تو وہ ایک اضافی بات فرمائیں گے کہ لوگوں میں دروازہ تو نہیں کھلوا سکتا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ آج کون کھلوائے گا، میں تمہیں اس کا پتہ بتا دیتا ہوں۔ کہیں گے حضور بتا دیں، تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اسی تو ٹور کے تھکے پے ہیں، کوئی سانو دس ہی دیو بھئی کہیں آج کھلواونا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ آخری نبی کے پاس، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج وہی دروازہ کھلوائیں گے اور کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ تو پھر یہ سارا مجمع پچھلی امت ہے اور آپ کی اپنی امت حاضر خدمت ہوں گے۔ اگر اللہ چاہتا تو فوراً ہی سیدھا اپنے نبی کے پاس بھیج دیتا، آدم سے کیوں شروع کروایا؟ آپ کی شان کو بتانا تھا، آپ کی عزت کو بتانا تھا، آپ کی بلندی اور آپ کے مرتبے کو بتانا تھا کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے نا آئیڈیل جس کو وہ سامنے رکھ کے چلتے ہیں۔ میں ایک گھر میں گیا کراچی، اتنا سارا بچہ، اس کے بال یہ یہاں سے سارے چھوٹے چھوٹے اور اوپر ایسے مرغے کی جیسے کلغی ہوتی ایسے تھے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ آپ نے بال کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ تو بچہ کہنے لگا کہ میسی کے بال اس طرح ہیں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میسی ہے کون، فٹ بال ہمارے ہاں ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا میسی کون ہے؟ کہنے لگا اچھا آپ کو میسی کا نہیں پتہ؟ میں کہا نہیں بیٹا مجھے نہیں پتہ۔ کہا وہ بہت بڑا فٹ بالر ہے۔ اچھا۔ تو اتنی چھوٹی عمر سے انسان کسی کو آئیڈیل بناتا ہے۔ آج اللہ دکھائے گا جسے آئیڈیل بنانا تھا وہ تو تم لوگوں نے بنایا نا۔ آج دیکھو سارے نبی دم بخود ہیں، اور میرے نبی کے پاس جب پہنچیں گے تو آپ فرمائیں گے انا لہو، ہاں میں ہی کھلواؤں گا، اور پھر آپ سجدہ کریں گے، پھر آپ اللہ کی تعریف کریں گے، پھر میرا اللہ فرمائے گا یا حبیبی یا محمد، میرے حبیب، میرے محبوب، میرے محمد، ارفع راسک، سر اٹھائیے، سل تعطا، سوال کیجئے پورا ہوگا، اشفع تو شفع، سفارش کریں مانی جائے گی۔ تو آپ عرض کریں گے یا اللہ دروازہ کھلوا جنت کا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ سے افتتاح کیا جائے گا۔ یہ جو یہاں نہیں دکانوں پہ فیتے کاٹتے ہیں، بڑی بلڈنگ کے فیتے کاٹتے ہیں، تو یوں سمجھو کہ جنت کا فیتہ میرے نبی کاٹیں گے۔ تو آپ کہیں گے یا اللہ میں تیار ہوں۔ تو جنت سے ایک سواری اڑتی ہوئی آئے گی، اس کی کیا شکل ہوگی اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس کے 2 پر ہوں گے سبز زمرد کے، ویسے اڑتی آئے گی اور آپ کے سامنے آ کے لینڈ کر جائے گی، بیٹھ جائے گی، آپ اس کے اوپر سوار ہوں گے۔ تو اس کی جو رسی ہے نا، لگام یا نکیل، وہ ایسے زمین پر گر جائے گی۔ ایسے یہ زمین پر گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کی لگام کو اللہ کے نبی خود نہیں چلائیں گے، کوئی آئے گا کوچبان، کوئی نوکر آئے گا، کوئی خادم آئے گا، کوئی کوچوان آئے گا جو یہ رسی پکڑ کے آپ کے آگے آگے چلے گا۔ تو اس پر سارے جنتی پنجوں پر ہو جائیں گے،
کون بھائی کیڑا نصیب والا، کون بھائی. تو اتنے میں آواز آئے گی بلال حبشی کو باہر بلایا جائے. تو آج حبشی کی شان اللہ دکھائے گا، جس نے عہد انگاروں پہ سیکھا. ہم نے تو نرم بستروں پہ قل ہو اللہ احد پڑھی، ہمیں پتہ ہی نہیں احد کون ہوتا ہے. تو بلال حبشی آئیں گے اور آپ کی سواری کی رسی پکڑ کر آپ کے آگے آگے چلیں گے، اور پھر آپ دروازے پر، جنت کے دروازے پر دستک دیں گے. اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ. تو جنت کا فرشتہ کہے گا رضوان یا رسول اللہ، اللہ کا حکم تھا جب تک میرے محبوب نہ آئیں دروازہ نہیں کھولنا، اور حکم تھا کہ رضوان تم نے خود کھڑے ہو کے کھولنا ہے. یا رسول اللہ میں کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوا، نہ آئندہ کھڑا ہوں گا. اور وہ دروازہ کھولے گا، آپ داخل ہوں گے، اور آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے اور مالدار لوگ بعد میں داخل ہوں گے. تو جب آپ داخل ہوں گے اور آپ کے ساتھ آپ کی امت کے غریب غربا ہوں گے، تو فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم، آپ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. گاڈ آف آنر، یہاں تو گاڈ آف آنر بھی پیش کرتے ہیں اور پھر پھانسی پہ بھی چڑھا دیتے ہیں، قید میں بھی ڈال دیتے ہیں. یہاں گاڈ آف آنر حقیقی ہوگا، سلام علیکم طبتم، آپ پاک ہو گئے، آپ خوشبودار ہو گئے. فادخلوها خالدین، آئیے تشریف لے جائیں ہمیشہ کے لیے. نہ موت ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ بیماری ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیشاب پخانہ ہے، نہ نیند ہے، نہ خوف اور ڈر ہے، نہ تنگی ہے، نہ غم ہے، نہ دکھ ہے. سب چیزوں سے پاک. طب تم، آئیے داخل ہو جائیے.